الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں نے جو معبود بنا رکھے ہیں وہ معبود کسی کو پتھر کے معبود ہوں یا انسانی شکل میں کسی نے کسی کو معبود بنا لیا ہو یا اپنی خواہشات کو کسی نے معبود بنا لیا ہو، تو یہ معبود نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ ہر چیز کی مکمل قدرت اللہ کو حاصل ہے اور اللہ کو اپنے کاموں میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی آیت میں پہلی آیت کا مضمون یہ ہے، اللہ نے توحید کو اور شرک کو ایک اور انداز سے سمجھایا۔ عرب لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ روزی کا رزاق اللہ ہے، چنانچہ اللہ نے بطور سوال کے فرمایا کہ اے نبی آپ ان سے پوچھیں جن لوگوں نے پتھر کو اور نہ جانے کن کن چیزوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، آپ سوال کریں کہ بتاؤ تم کو آسمان اور زمین میں کون روزی دیتا ہے؟ اے نبی یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ زمین میں اور آسمان میں اللہ ہی روزی دیتے ہیں، کائنات کا بنانے والا ایک ہے، اس بات کو ہر ایک مانتا ہے، لیکن پھر کرتے یہ ہیں کہ دنیا میں اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری اللہ کے دربار میں، کائنات کے بنانے والے کے دربار میں ہماری سفارش کر دیں گے۔ اللہ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ یا جو لوگ نظر و نیاز کراتے ہیں دوسرے معبودوں کے ہاں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ نے کہا کہ میرے دربار میں کسی نظر و نیاز کی ضرورت، اللہ کے دربار میں تو عز و انکساری کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے ہاں دیگر مخلوقات جن کو معبود بنا رکھا ہے ان کی نظر و نیاز سے آدمی کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ہی تم سب کو روزی دیتا ہوں اور میں ہی تم سب کے لیے فائدہ، نفع اور ضرر کا انتظام جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اگر یہ آپ کی بات نہ مانے تو آپ کہہ دیں کہ دیکھو بات یہ ہے
کہ میرا کام ہے بات کو پہنچا دینا، اگر اس کے باوجود تم اپنے برے اعمال اور شرک پر جمے رہو گے تو ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اعمال کی بد کی سزا مجھے ملے یا میری نیکیوں کا یا ہمارے جرائم کا تم سے باز پرس ہو۔ نہیں، آپ ارشاد فرما دیں کہ اگر ہم مجرم ہیں تو اس کا حساب ہم سے لیا جائے گا، اور اگر تم مجرم ہو تو تمہارے جرموں کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اور دیکھو، جب دنیا میں کوئی دو آدمی ایک کام کرتے ہیں تو ایک حق پر ہوتا ہے، ایک ناحق ہوتا ہے۔ ان دلائل کی روشنی میں غور کرو، کون حق پر ہے، کون ناحق ہے، کون اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک ٹھہراتا ہے اور کون صرف ایک اللہ کی پرستش اور عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، جب تم دیکھو گے تو معلوم ہوگا، دلائل میں غور کرو گے کہ جو لوگ اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ تو تنہا ہے، زبردست حکمت کا مالک ہے۔ اللہ نے اس طرح توحید کے دلائل کو آج کی آیات میں ثابت بھی فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ اے نبی، آپ کا کام تو لوگوں کو حق بات پہنچا دینا ہے، آپ کا کام، آپ کو پیغامبر بنا کر قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انسان ہوں، جنات ہوں، در حقیقت ابھی موجود لوگ ہوں یا آئندہ آنے والے لوگ ہوں، کافۃ للناس، تمام لوگوں کے لیے، مشرک ہوں، توحید والے ہوں، اسی طرح عرب ہوں، عجم ہوں، ہر ایک کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میسنجر اور پیغامبر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، اگر کوئی نہیں سمجھتا تو اللہ رب العزت والجلال حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ اخیر کی آیت کا مضمون ہے جو آج تلاوت ہو رہی ہے۔ شروع کی آیات میں اللہ نے شرک کی نحوست اور توحید کو دلائل سے ثابت فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اے نبی، آپ فرمائیں، پوچھیں، کہیں، کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہیں کہ وہ اللہ ہی ہے، اور ہم ہوں یا تم، یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یہاں اللہ کا طرز کلام دیکھیں بات کرنے کا، کہ جو گمراہ ہیں ان کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو، اس لیے کہ اگر کسی سے ڈائریکٹ بات کریں، اگرچہ بات حق ہو، لیکن سامنے والے کو برا لگے گا اور وہ لڑائی اور جھگڑے پر آمادہ ہو جائے گا۔ قرآن کا انداز یہ بتلاتا ہے کہ حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ اس طرح سے کہیں، یا تو ہدایت پر میں ہوں گا یا تم ہوگے۔ اب اس کا پتہ کون بتائے گا؟ دلائل میں غور کرو۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کہیں کہ ہم ہوں یا تم، یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اب کون ہے اس کا اندازہ دلائل میں غور کر کے لگائیں۔ اللہ فرماتا ہے، قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اے نبی، آپ فرمائیں کہ ہم نے جو جرم کیا ہو، یعنی اگر ہم غلطی پر ہیں اور ہم غلط کام کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور اگر تم جو عمل کرتے ہو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ اے نبی، آپ فرمائیں کہ ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا،
پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا، اور وہی ہے جو بہترین فیصلہ کرنے والا، مکمل علم کا مالک ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے نبی آپ کہیں ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہے جنہیں تم نے شریک بنا کر اللہ سے جوڑ رکھا ہے، یعنی تم نے کس کو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے برابر، اللہ کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں؟ کون ہے بتاؤ تو صحیح، ان کے کمالات گناؤ تو صحیح، ان کی تخلیق کو بتلاؤ تو صحیح۔ ہرگز نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تو وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اے پیغمبر، ہم نے آپ کو سارے ہی انسانوں کے لیے، یعنی جو موجود ہیں ابھی ان کے لیے بھی، جو پیدا ہوں گے آئندہ ان کے لیے بھی، مشرق و مغرب ہو یا عرب و عجم ہو، سب انسانوں کے لیے اے نبی ہم نے آپ کو ایسا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ جو خوشخبری بھی سنائے گا، خبردار بھی کرے گا، آگاہ بھی کرے گا، لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔